واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گرامی قدر معزز سامعین، آج کل کے حالات میں جب ملک پاکستان کثیر تعداد میں زیر آب ہے اور سیلاب کا نشانہ ہے، مسلمانوں کے دل دماغ میں ایک سوال ابھرتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ یار جو لوگ اس سیلاب کا حصہ بنے، جن پر یہ پانی کا عذاب آیا یہ سارے ظالم تھے، یہ سارے مجرم تھے، سارے گنہگار تھے اور ہم سارے نیکوکار ہیں، ہم سارے اولیاء کرام کی جماعت ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ذہن میں گردش کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس سوال کا جواب تسلی بخش ملتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے، عذاب میں مبتلا ہونے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ظالم، دوسرے وہ لوگ جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، گناہ کو دیکھ کر زبان پہ تالا رکھتے ہیں، تیسرے نیکوکار مومنین صالحین، یہ بھی عذاب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان پر بھی اللہ کی طرف سے ایسا موقع پر عتاب آ جاتا ہے، اور ان میں جو نیک لوگ ہیں، ہم سب سے پہلے ان کی بات کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ طاعون کی بیماری کے حوالے سے آپ نے فرمایا، جن پہ طاعون آتا ہے، طاعون کی بیماری آتی ہے، یہ جان لیوا بیماری ہے، یہ مہلک بیماری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیماری کافر کے لیے عذاب ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ یہی بیماری کافر کو جہنم میں پھینکتی ہے اور مومن کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن شہید ہوتا ہے، اور فرمایا اپنے صحابہ سے یہ بتائیے کہ شہداء کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، شہید وہ ہوتا ہے اعلاء کلمات اللہ کی خاطر اللہ کے راہ میں جو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا پھر تو شہداء بہت کم تعداد میں ہوں گے، ان کی فہرست بہت کم ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صاحب الغریق فہو شہید، جو بندہ پانی میں غرق ہو کر مر جائے، مومن مسلمان موحد، وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا کہ صاحب الحادمی فہو شہید،
اور جو کسی دیوار کے نیچے آ کر مر جائے مومن موحد وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تصادم کے ساتھ مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی عورت حیض و نفاس میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ صاحب البطون فہو شہید، اگر کوئی بیماری پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ آپ نے شہادت کے کئی رتبے بیان فرمائے۔ ان احادیث کی بنیاد پر جو مومن پانی میں غرق ہوگا، پانی میں مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کے ایک سوال کے جواب میں، یہ بھی حدیث بخاری ہے، فرمایا نبی مکرم علیہ السلام نے قرب قیامت ایک لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوگا، اللہ کے گھر کو گرانا چاہے گا، جن بازاروں سے، گلیوں سے، سڑکوں سے وہ لشکر گزر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سارے لشکر کو زمین دوز کر دے گا، زمین میں دنسا دے گا، اول اور آخر سارا لشکر زمین میں چلا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اس میں بازار میں رہنے والے لوگ یا جن کے گھر ہیں وہ افراد، اور جو بازار میں دکانیں لگا کر بیٹھے ہیں وہ افراد، وہ بھی زمین دوز ہو جائیں گے، وہ بھی زمین میں چلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ بالکل وہ بھی چلے جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، ان کا کیا قصور ہے اور ان کی کیا غلطی ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ یبعثون علی نیتہم، قیامت کے دن سبھی لوگ اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے۔ اشارہ یہ دیا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ایک آدمی آنے والے زمانہ میں اللہ کے علم میں غلطی کرنا چاہتا ہے اور غلطی بہت دور تک سرایت کرنے والی ہوتی ہے، اللہ رحم فرماتے ہیں اس آدمی کو ابھی نیکی پر ہی اٹھا لیتے ہیں تاکہ اس بندے کو غلطی سے بچا لیا جائے۔ فرمایا کہ ہم اس کو غلطی سے بچانے کے لیے اس کے لیے واقعہ جو قرآن پاک نے حضرت موسیٰ اور خضر کا بیان کیا علیہ السلام، ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا آپ نے اس کو ناحق کیوں مارا، آخر اس کا قصور کیا ہے اور بلا وجہ اس کو تم نے قتل کر دیا ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے کیوں یہ کام کیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت اوپرا اور بہت ہی عیبدار حرکت کی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کافر ہونا چاہتا تھا اور اس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی نقصان پہنچنا تھا، رب کریم نے ابھی اس بچے کو بچپن میں اٹھایا تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جائے اور اس کے ماں باپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ اس وجہ سے ان موتوں میں، ان نقصانات میں ہے کیا حکمت، اس کو حقیقت میں صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ کے علم میں یہ حکمت ہے کہ کس وجہ سے اس موقع پر ہم نے یہ کام نافذ کیا، جاری کیا، اس کے بارے میں تو اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو ان آیات اور احادیث کی وجہ سے جو مومن موحد ایسے موقع پر عذاب کا حصہ بنتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے لیے عذاب نہیں ہے، یہ اس کے لیے رحمت ہے، مہربانی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحم ہے۔ عذاب ہے ظالم کے لیے، عذاب ہے اس شخص کے لیے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش ہو جائے۔